السلام علیکم، خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں مدثر اقبال، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز۔ ناظرین، مارچ 2022 بروز اتوار مقام تھا پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد اور ڈائس پر تھے کپتان امر بالمعروف جلسے میں عمران خان نے بند خط لہرایا، انکشاف کیا، ہمیں ملکی مفاد کا کہہ کر لکھ کر دھمکی دی گئی، لیکن ہم ملکی مفاد پر کوئی سمجھوتا قبول نہیں کریں گے۔ ملک کے اندر موجود لوگوں کی مدد سے حکومتیں تبدیل کی جاتی رہیں، باہر سے ہماری حکومت تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عمران خان کی جانب سے انکشاف ایک ایسے وقت میں آیا جب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی، لیکن معاملہ اب سیاست کا نہیں بلکہ ملکی مفاد کا تھا۔ بڑوں کی بیٹھک لگی، 31 مارچ 2022 کے قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کا اعلامیہ جاری ہوا۔ کہا گیا کہ غیر ملکی مراسلہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں کھلی مداخلت کے مترادف ہے۔ عمران خان کے رخصت ہو جانے کے بعد گزشتہ روز پھر یہ معاملہ بڑوں کے سامنے رکھا گیا۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کا اعلامیہ پھر جاری ہوا۔ بتایا گیا کہ خفیہ اداروں نے مراسلے کی تحقیقات کی، دوران تحقیقات غیر ملکی سازش کے ثبوت نہیں ملے۔ سیکیورٹی اداروں کی تحقیقات کا نتیجہ یہ نکلا کہ کوئی بیرونی سازش نہیں ہوئی، امریکی مراسلے میں سازش کی گئی یا پھر مداخلت۔ اگر واقعی ایسا ہے تو پھر جو عناصر اس کے پیچھے ہیں ان سے کیسے نمٹا جائے گا؟ کیا تحریک انصاف کا جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ مان لیا جائے؟ انہی سوالوں کے جواب جاننے کی آج ہم کوشش کریں گے، کچھ قانونی ماہرین سے بھی اور سیاسی تجزیہ کاروں سے بھی۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر صحافی، تجزیہ کار اور ایڈیٹر ان چیف بول نذیر لغاری صاحب۔ لغاری صاحب، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ 2 میٹنگز بیک ٹو بیک ہو گئیں، 27ویں پھر 28ویں سلامتی کونسل کی کمیٹی کی۔ اس کے بعد اعلامیے میں جاری ہوا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی۔ پہلے بھی یہ بات کی کہ جو ڈی جی ISPR سے سوال کیا گیا تھا، انہوں نے کہا سازش نہیں ہوئی، مداخلت ہوئی۔ کل کے جو اجلاس تھا وہ بھی بڑا اہم تھا، جس میں بھی کہا گیا کوئی سازش نہیں ہوئی ہے، لیکن پچھلے جو منٹس تھے اس کی توثیق بھی ہوگی کیونکہ یہ ایک قومی میٹنگ تھی۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ سازش ہے نہیں ہوئی ہے، یہ تو ایک چیپٹر بڑا واضح ہے اور بڑا کھل کر ہو گیا۔ اگر مداخلت ہوئی ہے، جو مداخلت کی بات کی گئی ہے، تو سر اب کیا ہے؟ مطلب بس معاملہ ختم ہے، کوئی چیز نہیں ہے، اور مداخلت اگر ہو رہی ہے تو اس کو صرف یہ کہہ کر کہ مداخلت ہے، سازش نہیں ہے، تو کسی بھی جو سافرن ملک ہے اس کے لیے اتنا کافی ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ گزشتہ روز سے جب سے یہ بات آئی ہے ہم سوال کر رہے ہیں کہ سازش اور مداخلت کے درمیان جو فرق ہے وہ ہمیں ضرور بتایا جائے۔ سازش کیا تھی اور مداخلت کیا تھی؟ امریکہ نے، ظاہر ہے امریکہ پر الزام ہے، امریکہ نے مداخلت کی اور کس طرح کی؟ کیا جو کچھ بیانیہ ہے جناب عمران خان صاحب کا وہ درست ہے؟ کیا امریکہ نے پاکستان کے سیاستدانوں کو انگیج کیا اور مداخلت کی، اور مداخلت کے نتیجے میں ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی؟ یہ ایک سوال ہے جو ہماری طرف سے، اور جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خلاف حقیقت ہے۔ مداخلت جو ہوتی رہی ہے اس سے پہلے، وہ ہمارے سیکورٹی اداروں پر ویسے بھی قرض ہیں کہ وہ اس کا جواب دیں۔ پہلا مارشلہ لگا تھا جب ایوب خان نے لگایا تھا تو نگرانی کے لیے 2 امریکی اہلکار یہاں پر تھے، وزیر خارجہ جان فوسٹر ڈولاس اور CIA کے سربراہ ایلن فاسٹر ڈولاس، دونوں سگے بھائی تھے، اور دونوں یہاں نگرانی کر رہے تھے کہ پاکستان میں مارشلہ لگ رہا ہے۔ جب یہاں سے ایک پشاور سے جاسوس طیارہ اڑا تھا امریکہ کا اور روس کی نگرانی کر رہا تھا، اور روس کی جو ہے وہ خفیہ وہاں پر جو ہے وہ جاسوسی کر رہا تھا، اس طیارہ مار بھی گرایا گیا تھا اور وہ پشاور سے اڑا تھا، تو کہا تھا خورشیف نے کہ جی ہم نے ایک سرخ نشان لگا دیا ہے پشاور کے گرد۔ تو یہ مداخلت جو پاکستان کی طرف سے روس میں کی گئی تھی، اس کو انیشیٹ کیا تھا امریکہ نے۔ کیا یہ مداخلت جو ہے ویسی مداخلت تھی جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں؟ ایک اور مداخلت تھی جو 1949 سے لے کر 1962 تک ورلڈ بینک کا پریزیڈنٹ رہا، امریکی تھا، اور وہ جو تھا یوجین تھا، تو یوجین نے پاکستان کے 3 دریا بکوائے تھے اور بیچنے والا ایوب خان تھا۔ تو کیا یہ مداخلت تھی یا سازش تھی یا کیا چیز تھی؟ ہم اس طرح کی سازشوں کب تک شکار ہوتے رہیں گے اور کون کرتا رہے گا اس طرح کی سازشیں؟ اس سے پہلے بھٹو صاحب کی حکومت کو مارشل لگایا گیا تو امریکی سفیر کی ضیافت میں جنرل ضیاء وہاں پر گیا تھا، اور یہ بات اب کھل گئی ہے تمام چیزیں کہ رات بھر جو ہے وہ مے نوشی ہوتی رہی، اور اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ جناب یہاں مارشل لگایا جائے۔ تو وہ پاکستان کے سفارت خانے میں بیٹھ کر بھٹو صاحب کے خلاف مارشلہ پلان کیا گیا۔ کیا ایسا کوئی پلان ہوا ہے؟ اور کون سے اسباب تھے؟ کون سا تیر مارا تھا جناب عمران خان صاحب نے؟ انہوں نے ملک کی معیشت برباد کر دی تھی، ملک کا پورا ایک
ستیہ ناش کر دیا تھا، اس کے خلاف امریکہ کو سازش کرنے کی کیا ضرورت تھی اور کیوں کی گئی تھی سازش؟ سازش تو نہیں ہوئی ہے، مداخلت ہوئی ہے۔ جی مداخلت کی وضاحت کریں کہ مداخلت کس نوعیت کی ہوئی ہے، کس نے کی ہے، کیسے کی ہے، کون ان کے جو ہے وہ تھے، فیسیلیٹیٹر کون تھے، سہولت کار کون تھے، کس نے مداخلت کے لیے مدد کی، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آنی چاہیے سامنے۔ یہ نہیں ہے کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی ایک ذیلی ادارہ ہے کابینہ کا، وہ آ کر ایک فیصلہ کر دے یا ایک ایسی بات چھوڑ دے کہ جناب مداخلت ہوئی ہے تو مداخلت کو واضح کریں کہ مداخلت سازش سے الگ ہے یا سازش جیسی ہے یا سازش ہے یا سازش تو نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن کیا مداخلت جو ہے مداخلت کو ایکسپلین کریں۔ پاکستان کے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں، یہ چورن اس کے ہاتھ میں تھما دیا گیا ہے پی ٹی آئی کے، اور وہ جو اس چورن کو لے کر گلی گلی بازار بازار جا رہے ہیں۔ لغاری صاحب، اس وقت سب سے زیادہ بڑی اور اہم ذمہ داری اس حکومت اور ریاست کے سربراہ کی ہونی چاہیے جو آپ سوال کر رہے ہیں، ان سوالوں کے جواب کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب یہ حکم فرمائیں کہ اگر یہ مداخلت ہے جس کا آپ ذکر بھی کر رہے ہیں، جس کی بات بھی ہوئی ہے، کہ اس مداخلت کو آرڈرز کیے جائیں اداروں کو کہ اس مداخلت کی پوری جو ٹریل ہے، پوری جو چیز ہے وہ سامنے لائی جانی چاہیے۔ نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں یہ آئی بات، کسی اور ادارے نے نہیں، کسی اور وزارت نے نہیں، کسی اور کورٹ نے نہیں، کسی نے یہ بات نہیں کی ہے۔ نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے یہ بات کی ہے کہ مداخلت ہوئی ہے، اور وہ رسپانسیبل ہے کہ اس مداخلت کے تمام جو باتیں ہیں وہ منظر عام وزیر اعظم کر رہے ہیں نا، اس کو چیئر وزیر اعظم کر رہے ہیں، تو وزیر اعظم جب ریاست کے ہیڈ ہیں، وہ ہر کمیٹی کے ہیڈ ہیں، تو پھر وزیر اعظم آرڈر کر سکتے اور تو کوئی آرڈر نہیں کر سکتا۔ میں کہتا ہوں کہ 1947 سے لے کر آج تک ہونے والی مداخلت، ہونے والی سازشوں کو منظر عام پر لایا جائے اور بتایا جائے کہ پاکستان میں کس کس نے مداخلت کو سہولت کاری کی، کس نے باہر کی طاقتوں سے مل کر سازش کر کے پاکستان کے خلاف بہت سے اقدامات کیے جن میں پاکستان کا ٹوٹنا بھی شامل ہے، یہ بھی ہمارے سامنے آنا چاہیے۔ اور یہ جو مختصر یہ سہولت کاری جو ہے صرف عمران خان کے لیے نہیں ہوئی ہے، پاکستان کے لیے ہونی چاہیے، اور پاکستان کو نقصان پہنچایا جاتا رہا ہے۔ 1947 کے بعد سے لے کر آج تک جتنی بھی سازشیں ہوئی ہیں، جتنی بھی مداخلتیں ہوئی ہیں، ان سب کے بارے میں بتایا جائے۔ کیسے بتایا جائے کہ جناب پاکستان اٹھ کر جو ہے وہ چارلی ولسن کا سب آرڈینیٹ بن کر جو ہے فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے افغانستان کی جنگ میں۔ چارلی ولسن باہر دیکھ لیں، فلم بنائی گئی تھی اس کے اوپر، ہم استعمال ہوتے رہے اور امریکہ فائدہ اٹھاتا رہا، وہ مداخلت نہیں تھی۔ اب جو ہے یہ مداخلت آ گئی ہے، چونکہ اس کی سہولت کاری جو ہے وہ جناب عمران خان کے لیے بڑی بینیفیشری ہو رہی ہے۔ تو لغاری صاحب پھر آپ کہہ رہے ہیں گرینڈ کمیشن، تو پھر تو پی ٹی آئی بھی کمیشن کی بات کر رہی ہے، تو پھر کمیشن بننا چاہیے، غیر جانبدار کمیشن بننا چاہیے۔ خدا جانے اس ملک میں کون غیر جانبدار ہے، کیا سابق کچھ چیف جسٹس غیر جانبدار ہیں؟ کم از کم ایک انسان کے طور پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نہیں تھے وہ، اور آپ کس کو لے کر آئیں گے جو غیر جانبدار کرے؟ کیا سابق سروسز کے لوگ آئیں گے؟ وہ کون لوگ تھے جو سہولت کاری کرتے ہیں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ایک آزاد غیر جانبدار کمیشن جو ہے وہ بننا چاہیے، اور ایسے لوگوں کے پر مشتمل ہونا چاہیے جن کی جو پاکستان سے وابستگی ہے اس پر کوئی کوئسچن نہ ہو، پاکستان کے مفادات سے وابستگی پر کوئی کوئسچن نہ ہو۔ ایسے لوگوں کا بننا چاہیے، وہ خود تلاش کرے، اسٹیٹ تلاش کرے، لوگ تلاش کریں، ادارے تلاش کریں، لیکن ایک کمیشن بننا چاہیے، اور ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بھی بننا چاہیے۔ سچائی آنی چاہیے لوگوں کے سامنے کہ ہمارے ساتھ کیا کھلواڑ ہوتا رہا ہے، کیا مذاق ہوتا رہا ہے، کیسے ایک ٹیلی فون پر ڈھیر ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہاں جی ہم آپ کو اڈے بھی دیں گے، ہم آپ کو انٹیلیجنس سہولت بھی دیں گے، ہم آپ کو فلاں جو آپ مانگیں گے ہم دیں گے، رات کو آپ فون کر رہے ہیں، آپ جو مانگیں گے ہم آنکھ بند کر آپ کی مدد کریں گے، اور پھر اڈے بھی دیے گئے، سہولت کاری بھی کی گئی، ڈرون اٹیک کی اجازت دی گئی تھی، یہ سہولت کاری جس نے بھی کی، یہ ساری چیزیں کسی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن میں آنی چاہیے، یہ ساری چیزیں ہمارے علم میں ہونی چاہیے۔ تو سر لغاری صاحب پھر یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ وزیر اعظم کریں گے، وزیر اعظم پر تو خود سابق وزیر اعظم نے الزام لگایا کہ وہ اس ساری جو سازش بقول ان کے یا مداخلت جو کمیٹی کا اعلامیہ ہے اس کے وہ حصہ ہیں، تو پھر جو آپ کا ہے وہ بحیثیت ایک پاکستانی، آپ کا جو مطالبہ ہے وہ بحیثیت ایک پاکستانی، اس پاکستان کے ساتھ جو کھلواڑ ہوتا رہا ہے اس کا ہونا چاہیے، لیکن وہ یہ آپ کی خواہش ہے لغاری صاحب کہ اس پاکستان کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس تمام لوگوں کو ذمہ داروں کو سامنے لایا جانا چاہیے، لیکن وزیر اعظم پر خود الزام ہے، تو پھر یہ کون کرے گا؟ یہ سوال تو یہ کون اور کیسے؟ یہاں سے شروع کیا جانا چاہیے، یا اور آگے آئے نا، یہ جو آرٹس مشینیں بیٹھ گئی تھی پورے ملک کے اندر، اس سازش کا، اس مداخلت کا بھی سب کچھ سامنے آنا چاہیے، کچا چٹا کھلنا چاہیے ایک ایک چیز کا۔ یہ مداخلت تھی یا سازش سے ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ آرٹس مشینیں کیسے ایک پورے ملک میں بیٹھ گئیں، تمام پولنگ اسٹیشنوں پر، اور سارے کے سارے جو ہیں وہ ان کے جو ایجنٹ بیٹھے ہوئے تھے، پولنگ ایجنٹ بیٹھے ہوئے، سب کو اٹھا کر باہر کر دیا گیا، چلیں جائیں جی اب مشین ہماری بیٹھ گئی ہے اور ہم رزلٹ نہیں دیں گے، کسی کو رزلٹ نہیں دیا گیا۔
تو یہ کیا چیز تھی؟ یہ جناب عمران خان صاحب کے لیے اتنی بڑی سہولت کاری نہیں تھی، یہ اتنی بڑی مداخلت نہیں تھی پاکستان کے الیکٹورل سسٹم کے اندر. تو بہت سے سوالات ہیں، ہمارے سوالات بھی ہیں، عمران خان صاحب کے سوالات بھی ہیں، ان سب کو سامنے لایا جانا چاہیے. کوئی ایک چیز نہیں چھپائی جانی چاہیے. پاکستان کے ساتھ کھلواڑ ہوتا رہا ہے. اور پھر یہ لغاری صاحب، آپ نے جو تاریخی حقائق، میں حقائق کا اس لیے لفظ ہے کیونکہ یہ تمام تر چیزیں ثابت ہو گئی نا بعد میں، جو آپ تاریخی حقائق کی بات کریں 50 سے لے کر، تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ پاکستان میں چلے سازش ہم نے مداخلت تو کرتا رہا ہے کہ جو آپ حقائق فرما رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے امریکہ کی اما بھی ہوتی رہی ہے، اس کی مداخلت بھی ہوتی رہی، اس کی خواہشات پر بھی چیزیں ہوتی رہی ہیں پاکستان میں. یہ کوئی انہونی نہیں ہوگی کہ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے، اگر نہیں ہوتا تب بھی صورت میں کہتا ہوں کہ لوکل انڈیجینیس سہولت کاری کون کرتا ہے یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. بالکل صحیح. جب یہ بیٹھ گئی تھی مشینیں تو الیکشن کمیشن کو پوچھنا چاہیے، بھائی کیا تمہارے کنٹرول میں تھا یہ مشینیں؟ اور اب پھر مشینوں پر آپ کہہ رہے ہیں الیکشن کروائیں گے، تو مشینیں تو بیٹھ جاتی ہیں، بلکہ سو جاتی ہیں، بلکہ رات کے ریزلٹ جو ہیں وہ ریزلٹ کچھ ہوتے ہیں، اگلے دن کچھ اور جاتے ہیں. ایک بندہ جیت رہا ہوتا ہے، اگلے دن دوسرا بندہ جیت جاتا ہے. ہاں، پاکستان میں انتخابات ایک یعنی بے مقصد قسم کی پریکٹس ہو کر رہ گئی ہے، کیونکہ الیکشن تو کہیں اور بنائے جاتے ہیں. اور پہلے ہمیں معلوم تھا، نام بھی بتا دیتے تھے کہ جناب ایوان صدر میں سیل بنا ہوا ہے، وہاں بنائے جاتے ہیں الیکشن. اور کسی بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا، ایک مخالف کو، کہ جناب پولنگ اسٹیشن کتنے، 20 پولنگ اسٹیشن کسی اور کو دے دی کہ جناب یہاں آپ تم بھرتے رہو ڈبے، آخر میں یہ شامل کر دیں گے. ہوتا رہا اس ملک کے اندر، اس ملک کے کھلواڑ ہوتا رہا اس ملک کے ساتھ اور اس ملک کے لوگوں کے ساتھ، اس ملک کے عوام کے ساتھ، جمہوریت کے خلاف، یہ سب کچھ ہوتا رہا. لغاری صاحب، ہم اس پہ اب پھر بات کرتے جو آپ نے بڑے ایک اہم پوائنٹ پہ لے ہے کہ کیا اب ایسا نہیں ہوگا. لیکن اس سے پہلے جو اب بات ہو یہ انتخابات کے عمل ہے، اس میں مداخلت ہے، پاکستان کے معاملات ہیں اس میں مداخلت ہے. ہم اسٹیٹ بینک سے لے کر تو چھوٹے سے چھوٹے ادارے تک، بقول آپ کے، آپ اس چیز کے گواہ بھی ہیں، کراچی الیکٹرک کے اندر مداخلت تک، یہ بڑی ساری چیزیں مداخلت میں ہیں. لیکن سر، کیا آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ انتخابات آنے والے ہیں اور یہ معاملہ ہے، ان مداخلتوں کا دروازہ بند ہو سکتا ہے، یہ چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں؟ اور کیا وہی تمام چہرے جو مختلف جگہوں پر حکومتوں میں ہوں، اسٹیبلشمنٹ میں ہوں، بیوروکریسی میں ہوں، جوڈیشری میں ہوں، وہ چینج کر لیں گے؟ پہلی بات یہ کہ جو ملک معاشی طور پر خود مختار ہوتے ہیں وہ ہر لحاظ سے خود مختار ہوتے ہیں. ہم نہیں ہیں. ہمیں ایک ڈکٹیشن لینی پڑتی ہے. ہم اپنی طور پر قیمتیں مقرر نہیں کر سکتے ہیں، اشیاء کی وہ قیمتیں مقرر کرتے ہیں. مجھے ایک صوبائی سیکرٹری نے بتایا تھا کہ ریچرڈ ہال بروک نے گورنر ہاؤس کراچی میں یہ آ کر اپنا فیصلہ سنایا تھا کہ پرائیویٹائزیشن KESC کی ہو رہی ہے، اور جو گروپ لے رہا ہے اس گروپ کے اوپر، اس کے نامزد نمائندے کے اوپر کوئی پارٹی تنقید نہیں کرے گی، کوئی اخبار کچھ نہیں چھاپے گا. یہ ہدایات تھیں. صحیح. شہر جو ہے پورے کا پورا لوڈ شیڈنگ کا شکار ہوتا تھا. لوگ گلیوں میں جو ہے وہ ٹائر جلا رہے ہوتے تھے، رات کو بچے نہیں سو پا رہے ہوتے. لیکن ریچرڈ ہال بروک کا یہ مداخلت تھی بھائی، اس کو کہتے ہیں مداخلت. وہ آ کر ڈکٹیشن دے کر چلا گیا کہ اس کو وہ ابراج گروپ خرید رہا ہے. اور پھر معلوم تو کریں نا کہ ابراج گروپ کس کا سہولت کار ہے. عارف نقوی صاحب جو ہیں وہ کس کے سہولت کار ہیں. یہ ساری چیزیں سامنے لائیں نا، کس کو سہولت کاری کی گئی اور الٹیمیٹلی کون بینیفیشری ہوا. تو سر، اس کا مطلب ہے تمام سیاسی جماعتیں، اس وقت کی صوبائی وفاقی حکومتیں گھٹنے ٹیک کر ان کے سامنے موجود تھیں کہ ٹھیک ہے. تو کب نہیں تھی؟ ریچرڈ ہال بروک صاحب آپ جو فرما رہے ہیں ہم وہ کریں گے. تو اس کا مطلب ہے سر، ایک چھوٹی سی کے الیکٹرک میں جو مداخلت کر سکتے ہیں، تو ہم کیوں تصور نہیں کر سکتے کہ وہ بھٹو صاحب کی پھانسیوں کے پیچھے، مارشل لاء کے پیچھے سے لے کر آج تک نواز شریف صاحب، زرداری صاحب کی حکومتوں سے ہوتے ہوئے عمران خان صاحب تک اپنی منمانی کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کر رہے تھے کہ جناب عمران صاحب جو اپنی خود مختاری کے لیے، جو قومی غیرت کے لیے اور نئی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، انہوں نے چند ماہ پہلے جو ہے یہ ایک گورنر اسٹیٹ بینک کو سوورن بنانے کا ایک بل پاس کروایا تھا اسمبلی سے. آپ جو ہے اس کی، یہ تو اس حکومت نے اعلان کر دیا کہ ایکسٹینشن نہیں کریں گے. وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. گورنر اسٹیٹ بینک جو ہے اس کو جتنی خود مختاری ملی ہوئی ہے وہ پاکستان کی حکومت کے نہیں IMF کے کنٹرول میں ڈائریکٹ چلا گیا ہے. وہاں سے جو ہدایت آئے گی، آپ کی مانیٹری پالیسی، آپ کی فسکل پالیسی امریکہ کے اداروں کے، انٹرنیشنل مالیاتی اداروں کے یرغمال ہے. ورلڈ بینک کی یرغمال. آپ کو ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ 4 روپے جاری نہیں کریں گے جب تک کہ IMF کی کلیئرنس نہیں ہوگی. آپ کو
وہ ہوتا تھا ایک پیرس کنسورشیم، وہ کیا آپ کو کوئی روپے 1 روپیہ بھی نہیں، کیا اب تو آپ کو وہ بھی نہیں پوچھتے ہیں، آپ کے جو برادر اسلامی ملک ہیں انہوں نے آپ کو بیل آؤٹ کیا ہے، کچھ پیسے رکھوا دیے ہیں، یہ ان کی مہربانی ہے، ورنہ آپ تو ڈیفالٹ کر چکے ہیں، اٹھائیں وہ اپنے پیسے اٹھا لیں گے تو ہم یہاں پر دنیا بھر میں پھر پابندیوں کا شکار ہوں گے۔ اور یہ کس نے کیا؟ معیشت کو انہوں نے برباد کیا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ایکسپورٹس کو ہائیسٹ سطح پر لے گئے، آپ امپورٹس کو دگنے سے بھی زیادہ کر گئے۔ بھائی آپ نے تو ملک کو ایک مارکیٹ بنا دیا ہے عالمی ساہوکاروں کی، اور پاکستان دنیا کے ان ملکوں میں شامل ہو گیا جن کی درآمدات جو ہیں وہ زیادہ ہیں ان کی برآمدات سے۔ ہم منڈی بنے ہوئے ہیں، اور منڈی جو بنتے ہیں ان کی اکنامی جو ہے وہ نہیں چلتی ہے۔ آپ نے کہاں جا کر دنیا میں دروازے کھٹکھٹائے ہیں کہ ہماری چیزیں لو؟ پاکستان میں سر درآمدات تو ہمیشہ سے زیادہ رہی ہیں، کبھی بھی پاکستان کی برآمدات بہت کم۔ بھائی آپ زرداری دور کی دیکھیں، مشرف دور کی دیکھیں، آپ بتائیں اتنا بہت ہی کم فرق ہوتا تھا، یعنی 20 اور 25 کا فرق ہوتا تھا، 20 اور 40 کا نہیں ہوتا تھا، 25 اور 50 کا نہیں ہوتا تھا۔ اتنا فرق ہے اس وقت بھائی، ڈبل سے بھی زیادہ فرق ہے۔ سر یہ میں چھوٹی سی ایک عرض آپ کی اجازت سے کرنا چاہوں گا، پاکستان میں سب سے بڑی امپورٹ جو ہے وہ پاکستان کا ایندھن ہے، چاہے وہ گیس کی صورت میں ہے، چاہے وہ پاکستان میں پیٹرولیم کی صورت میں، اور یہ صرف حکومت نہیں، اس سے پچھلی حکومت میں جب تیزی کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں فلرش ہوئی ہیں تو اس وقت یہ بہت زیادہ جو ایندھن ہے جس بھی صورت میں وہ بہت زیادہ آیا ہے۔ ایون جتنے بھی پلانٹس اس وقت کی حکومتوں نے لگائے اس میں بھی اس کی کنزمپشن بہت زیادہ ہوئی ہے، تو یہ اگلے آنے والے وقت میں بھی یہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو پارٹ نہیں کر سکے، کیونکہ پاکستان کی ایکسپورٹ اس نیج پر پہنچ ہی نہیں سکتی۔ پاکستان کی امپورٹ بہت زیادہ بڑھیں گی اگر وہ چیزیں، یہ پوری کی پوری اس گورنمنٹ کے ہی موجودہ کہ ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ کیوں ہے تو انہوں نے یہ بتایا کہ کیا چیزیں۔ بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں سر، یہ تھوڑا سازش سے ہوتے ہوئے آگے تھوڑا سا چلتے ہیں۔ وہ معاملہ یہ ہے کہ سر اس وقت جو ملک کی صورتحال وہ بڑی ایسے لگ رہا ہے سٹک سا ہو گیا ہے چیزیں، اب مہنگائی ہوگی تو وہ کنٹرول اس طرح سے نہیں ہوگی، ایک منتخب اور مضبوط حکومت آئے گی، جو بھی جس کی بھی آئے وہ پھر آ کر کو فیصلے لے سکتی ہے۔ تو سر یہ فوری الیکشن کی جانب آپ کو جاتا ہوا لغاری صاحب نظر آ رہا ہے معاملہ، اور جو نواز شریف صاحب اور بلاول صاحب کی ملاقات ہوئی ہے وہ کتنی اہمیت رکھتی ہے اگلے آنے والے وقت میں؟ دیکھیں ہمیں یہ سیاسی کھیل میں کچھ چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے، ہم بڑی اتنا مشکل کھیل ہو گیا، آپ کو نہیں سمجھ آ رہی لغاری صاحب؟ عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ یہ پاکستان میں اب تک فری فیئر امپارشل الیکشن نہیں ہو سکے ہیں، ہر الیکشن کی چوریاں میں گن کر لغاری صاحب میں قطع کلامی معاف، آج مجھے تھوڑا سا یہ لگ رہا ہے کہ آپ ہمیشہ آنے والے وقت میں یہ بتا رہے ہوتے تھے اور تقریباً 10 میں سے 8 to 9 چیزیں وہ ہو رہی ہوتی تھیں، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی آگے، تو یہ پھر اس کا مطلب اتنا گورکھ دھندا ہو گیا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ سچی بات یہ ہے، یعنی کوئی نہیں بتاتا یار ہم فرنٹ لائن اسٹیٹ بنے ہیں جا کر اس میں ہمیں کیا ملا ہے، کوئی تو بتائے یار ہمیں۔ ہم سہولت کار، سب سے بڑے سہولت کار، ہم آزاد دنیا کے سب سے بڑے نمائندے بن کر کمیونزم کے خلاف ایک دیواری آہنی دیوار بن کر کھڑے ہوئے تھے۔ ہم نے اپنی سوسائٹی کو برباد کر کے رکھ دیا، ہم نے اپنی سوسائٹی میں دہشت گردی اور منشیات کے اڈے بنا لیے، اور اس کے باوجود ہم سوچتے رہتے ہیں کہ جناب یہ کیا ہو گیا ہے، یہ کیسے ہو گیا ہے۔ کس نے کہا تھا آپ کو جا کر وہاں سہولت کار بنے؟ آزاد دنیا کے، اور آزاد دنیا آپ کو چھوڑ کر چلی گئی تھی اور کہا کہ نہیں، ابھی بھی یہی ہوا، وہ اچانک کابل سے چلے گئے اور کہا کہ آ جائیں وہ، اب ان کے لیے پابندیاں ہیں۔ افغانی کس طرف دیکھیں گے؟ افغانی دیکھیں گے تاجکستان کی طرف، ازبکستان کی طرف، ایران کی طرف، پاکستان کی طرف، اور فلکس کس طرف ہوگا؟ ہمارے اوپر۔ تو بھئی آپ اپنی پالیسیاں تو کم از کم یار ایسی رکھیں کہ جو خود پاکستان کے لوگوں کو ڈیلیور کریں۔ آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ افغانستان کے لوگوں کو ڈیلیور کر دیا جائے، یار کچھ نہ کچھ تو ان کے لیے ہو جائے، کچھ نہ کچھ ایران کے لیے ہو جائے، کچھ نہ کچھ وہ بھئی ہمارے برمی دوست ہیں ان کے لیے ہو جائے، کچھ نہ کچھ سنہالی ہیں ہمارے سری لنکا کے، ان کے لیے کچھ ہو جائے۔ پاکستان کے لوگ سندھی، سرائکی، بلوچ، پٹھان، پنجابی، کشمیری، گلگتی، بلتی، بھائی ان کے لیے کچھ کرنا ہے ہم نے یا نہیں کرنا ہے؟ ہم صرف افغانوں کی اور دوسرے برمیوں کی اور سری لنکنز کی خدمت کرتے رہنا ہے، اپنے لوگوں کو کچھ نہیں دینا ہے، اپنے لوگوں کے بارے میں سوچنا بھی نہیں ہے، اور اپنے لوگوں کو صرف کھاد بنانا ہے، ایندھن بنانا ہے، اپنے لوگوں کو جلانا ہے آگ میں، اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے، باقی سب دنیا عیش کرے۔ ہم کس لیے جل رہے ہیں؟ ہم اس لیے جل رہے ہیں نا کہ ہم افغانستان کے جو دادے اور نانے جا کر بنے تھے۔ لغاری صاحب یہ جتنے بھی جذبات ہیں، کلمات ہیں، یہ بحیثیت ایک پاکستانی آپ کے ہیں جو پاکستانیوں کو اور پاکستان کو پچھلے 70 سال 75 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے یہ ہو رہا ہے، لیکن سر بحیثیت ہے آپ ایک سینئر صحافی کیا دیکھتے ہیں کہ اس وقت کرنے کا جو فوری کام ہے کہ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ کیا کیے جائیں
تاکہ ملک کے اندر یہ جو ایک فضا ہے اس میں بھی تھوڑا ٹھہراؤ آئے اور جو ملک ہے وہ بھی آگے بڑھ سکے اور ہم فوکس جو ادھر ہے وہاں سے اٹھا کے اصلی چیز پر کر سکے؟ وہ کیا ہونا چاہیے تجویز ہے؟ دیکھیں 2000 سے 2007، 2008 سے 2013، 2013 سے 2018، 2018 سے 2023، یہ آپ نے پچھلے سارے جو ہیں پورے کیے ہیں. اب 23 تک اسمبلی کو جانے دیں، اس کے بعد الیکشن کروائیں. یہ آ گئے نا، انہوں نے عمران خان کو چلتا کر دیا. اب آپ کے ہاتھ میں پاکستان کو ان چند مہینوں میں بہتر تو کرنے دیں، کوشش تو کرنے دیں کسی کو. وہ بندہ کھڑا ہو گیا ہے کہ مجھے بھائی تو نے کیا کر لیا تھا؟ کون سی آپ نے آسمان سے تارے لو کر پاکستان کے قدموں میں بچھا دیے تھے؟ یہ قومی غیرت کا معاملہ ان کے لیے بن گیا ہے. ان کی قومی غیرت کے معاملات کو اگر ہم گنوانا شروع کریں تو پھر ہم شرمندگی سے جو پانی میں ڈوب مریں گے. کیا بات کرتے ہیں؟ صرف یہ ہے کہ مسائل پیدا کرنے ہیں پاکستان کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے، پاکستان کے عام آدمی کے لیے مشکلات پیدا کرنی ہے. میں اب کال دے رہا ہوں، میں اسلام آباد پہنچ رہا ہوں. پہنچ جائیں جناب اسلام آباد، دھرنا دے دیں، فیل کر دیں اس حکومت کو، پھر اس حکومت کو گرا دیں. پھر کیا کریں گے آپ؟ گرا دیں آپ. اور جو بھی اس کے ساتھ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں یا جو اس کی سہولت کر رہے ہیں وہ بھی گرا دیں مل کر. ہم سب کو کنویں میں پھینک دیں. پھر کیا ہوگا کہ پاکستان آگے چلنے لگے گا؟ کون سی ایسی چیز آ جائے گی ان کے دوبارہ آ جانے سے جو پاکستان کے اندر ایسی روشنی بھر دے گی اور ایسے خزانے آ جائیں گے ہمارے پاس انرجی کے؟ بھئی نہیں آپ کو کرنے دیتے ہیں نا. وہ جو ٹگ لگایا تھا عمران خان نے اور خوشخبری سنانے والے تھے کہ ہم اپنا تیل پیدا کریں، نہیں وہ لگانے والے، وہ سہولت، وہ جو آئے تھے یہاں پر ٹگ لگانے کے لیے، وہ اس انٹینشن سے، ایک ڈکٹیشن سے آئے تھے کہ نہیں نکالنا ہے یہاں سے. دنیا کے سب سے بڑے ذخائر جو ہم نے رپورٹیں پڑھی ہیں وہ تو یہ ہے کہ گوادر سے لے کر سرکریک تک دنیا کے سب سے بڑے ذخائر یہاں موجود ہیں، ہمیں نہیں کھولنے دیے جاتے. معلوم تو کریں، انکوائری تو کروائیں گے ان پوری کی پوری پٹی کے اندر زمینیں کس نے خریدی ہیں، کون اس کے مالک بنے ہوئے ہیں. پتہ ہم ملک کے مالک بنے ہوئے ہیں، ہم تو نہیں ہیں. وہ جو ملک جن کے ہاتھ میں جو چلاتے ہیں انٹرنیشنل عالمی طاقتیں کس طرح سے مینور کر رہی ہیں، کس طرح سے چیزیں چلا رہی ہیں، وہ ہمیں نہیں پتہ چلتا ہے. مداخلت کرتی ہیں، خود ہمارے ادارے تسلیم کرتے ہیں کہ مداخلت ہوئی ہے تو مداخلت ہوئی ہے. بھائی آپ اس مداخلت کو ایکسپلین بھی تو کر دینا، بتا بھی تو دینا کہ یہ مداخلت کیسی تھی، کس شکل کی تھی، کون اس کا ٹارگٹ تھا، کون اس کا بینیفیشری تھا، کس طرح سے یہ ٹارگٹ وہ مداخلت ہوئی ہے. مداخلت کا جو ہمیں یہ اس طرح کی مداخلتیں جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ہوتی رہی ہیں. اب آپ سارے مل کر ان کو خوش کر دیں کہ یہ دوبارہ کروائیں انتخاب، دوبارہ ان کو 2/3 میجارٹی دے دیں اور پھر یہ جو ہے ایک آرڈیننس جاری کریں جو ہمارے خلاف بات کرے. پہلے تو اس کی گردن اڑا دو، پھر اس کے بعد پاکستان کو لے کر آگے چلیں بھئی. پھر پاکستان کو بنا تو لینا. مجھے شک نہیں، مجھے یقین ہے کہ یہ پاکستان کو نہیں بنا سکتے ہیں. یہ میرا اپنا پرسپشن ہے یا میرا اپنا نقطہ نظر ہے. میں عرض کر رہا ہوں پاکستان کو ایک براڈ بیس کنسنسس کے ساتھ تمام ادارے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز ملیں اور بیٹھیں. یار ایک دروازہ کھولیں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کا، وہ تو کرنے کو تیار نہیں. آخری آپ نے اے پی سی کب کی تھی؟ جب آپ نے رد الفساد شروع کیا تھا، بلکہ اس سے بھی پہلے جب 16 دسمبر 2014 کا واقعہ ہوا تھا، جب اے پی سی میں جو ہے وہ بچے قربانی دی تھی. جب بچوں کی اتنی بڑی قربانی کے بعد ہم نے کیا حاصل کیا تھا؟ ایک اے پی سی جس میں آ کر بیٹھے تھے اور ایک نیشنل ایکشن پلان. ہم نے کون سا عمل کر لیا اس نیشنل ایکشن پلان پر؟ کون سی چیزیں جو ہمیں ملی ہے اس نیشنل ایکشن پلان سے؟ امن مل گیا، اب ہو رہے ہیں. اب ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں. یار شاید بچہ میجر ہمارا وہ کس طرح سے وہاں پر آپ نے دیکھا ہے آبران میں کس طرح اس کا نشانہ بنایا گیا. اب ہمارے یہاں مغرب سے جو وہ ہو رہی ہے، ہمارے اوپر حملے ہو رہے ہیں، وہ کون؟ ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ ہم جا کر نخرے اٹھائیں ہم ان لوگوں کے جنہوں نے پاکستان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہے، الٹا مسائل کا شکار کیا ہے، پریشانیوں کا شکار کیا ہے. میں کہتا ہوں کہ ایک براڈ بیسڈ کنسنسس کے لیے بیٹھیں تو صحیح کسی جگہ پر. یہ تو اقتدار اپنا چیف جسٹس کا منصب سنبھالتے ہوئے جناب آصف سعید کھوسہ صاحب نے بھی کہا تھا کہ بھئی آپ کا ایک ایسا تو کنسنسس بننا چاہیے نا کہ ہم بیٹھ کر اس ملک کو کس سمت لے جانا چاہتے ہیں، سمت کا تو تعین کریں. یہ جو سمت کا تعین جناب عمران خان صاحب نے کیا، وہ پہلے والے بھی کوئی فرشتے اور ولی اللہ نہیں تھے. تو کیا میں کہتا ہوں کہ جناب اصل کنفرنٹیشن کیا ہے؟ وہ ادارے ہیں، چاہے عدل کا ادارہ ہو، چاہے سلامتی کا ادارہ ہو، چاہے وہ کوئی اور ادارے ہوں، چاہے الیکشن کمیشن ہو، چاہے سیاسی جماعتیں ہوں، چاہے بڑی سیاسی جماعتیں ہوں،
ایک دم ہوتا ہے کہ بڑی سیاسی جماعتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں. پتہ چلتا ہے کہ جس پارٹی نے 1997 کے الیکشن میں جس پارٹی نے 3/4 میجارٹی لی تھی، اس کے 4 سال کے بعد 5 سال کے بعد اس پارٹی کو 11 سیٹیں ملتی ہیں. اور دوسری بڑی پارٹی جو ہے، جو اس وقت بھی دوسری تیسری بڑی پارٹی بنی ہوئی ہے، اس کو 18 سیٹیں ملتی ہیں. بھئی آپ مینجمنٹ کریں گے تو کوڈا جس کی مینجمنٹ کرنے کی، آپ چیزوں کا مینجمنٹ کریں گے اس طرح سے، اور پھر آ کر مشینیں بیٹھ جائیں گی RTS کی. پھر اس کے بعد جو ہم بیٹھیں گے جناب وہ رزلٹ آ گیا ہے. جو رات کو اس چین سے سویا تھا کہ میں جیت گیا ہوں، صبح بے چینی سے اٹھا کہ نہیں میں ہار گیا ہوں. اور میرے سامنے بہت سے رزلٹ ہیں، ان دوستوں کو بھی جانتا ہوں جو ہارے اور ان دوستوں کو بھی جانتا ہوں جو جیتے ہیں. اس طرح سے ہوا ہے. تو اب جیتنے اور ہارنے کا اگر مسائل رہیں گے اس طرح سے مشینوں کے ذریعے ہوں گے. آپ اس وقت چلیں ہم اس پہ آ جاتے ہیں کہ یہ کیونکہ منتخب حکومت ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کی صورت میں آئے تو ہی پھر وہ ساری چیزوں کو اس ملک کو لے کر آگے چل سکتی ہے. نہیں، میں کہتا ہوں سب لوگ ایک پیج پر آئیں اور ایک پیج پر بیٹھیں. اس ملک کو، یار یہ زمین ہماری ہے، یہ جغرافیہ ہمارا ہے، گلگت بلتستان سے لے کر تفتان تک، جیونی تک ایک ایک انچ ہمارا ہے. ہمیں اس ملک کو پوزیٹیولی آگے لے جانا ہے. اس کو بازی کے اطفال نہیں بنانا ہے. اس ملک کو بچوں کا کھیل نہیں بنانا ہے. اس ملک کو ایک باوقار قوم کی طرح اٹھا کر چلنا ہے. ہم نے دنیا کے اندر تو سب بیٹھے ہیں، گلے شکوے بھی کریں. میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں اور ساری سچائی کو سامنے لے آئیں. کیوں بیٹھا ہوا تھا وہاں پر وزیر خارجہ امریکی، اور کیوں بیٹھا ہوا تھا CIA کے سربراہ جب ہمارے ملک میں مارشل لا لگ رہا تھا، جب ایوب خان کا ٹیک اوور ہو رہا تھا؟ کیوں آیا تھا وہ؟ کیوں آیا تھا جب سکندر مرزا کو جنرل اعظم خان نے تھپڑ مار کر استعفیٰ لکھوایا تھا؟ کیوں آیا تھا وہ؟ یہ سارا کچھ ہو چکا ہے اس ملک کے اندر، اور یہ ریکارڈ کا حصہ. یہ نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے غاری صاحب یہ ہو سکتا ہے. یہ ساری چیزیں جو بھی جس طرح کے بھی ادارے، جس طرح کی حکومتیں، جس طرح کی جماعتیں، جس طرح کے حکمران، تمام تر ایک سارے عمل میں تاریخ کے سیاہ باب کا حصہ رہے ہوں. وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہی لوگ اب بیٹھ کر انہی چیزوں پر، آپ کی میری خواہشات پر، اس عوام کی امنگوں پر بیٹھ کر وہ فیصلہ دے سکیں. وہ ٹروتھ کمیشن جو ہے وہ سارے حقائق سامنے لے آئے اور وہ کہے پیپر لہرا کر جناب یہ ہے اس ریاست کے اندر ہونے والا کھلواڑ اور یہ ہیں ذمہ دار. تو کیا ایسا ممکن ہے؟ یہ آپ کی میری خواہش ہو سکتی ہے سر، لیکن معذرت کے ساتھ یہ ہو نہیں سکتا. آپ کی اتنی سالوں سے آپ لکھتے آئے، بولتے آئے، پڑھتے آئے، کہتے آئے، سر آج تک نہیں ہوا. کسی چیز کے حوالے سے کچھ چیز سامنے نہیں آئی ہے. اب کیسے آئے گی؟ اب تو ساری چیزیں ایک دوسرے کو قبول کرنے کی ہیں، تو وہ قبول کر کے بیٹھ کے ہیں. ٹھیک ہے، ہر سال پچھلے چیز کو کہتے ہیں کہ ماضی سے نکل کر آگے ہمیں بڑھنا ہے مل کر اس ملک کے لیے. وہ جب ماضی کو اس طرح سے بند کر کے آگے بڑھنے کی بات ہوتی ہے، بڑھ تو نہیں ہم پاتے. بہرحال یہ اس طرح سے بات ہوتی ہے تو کیسے ہوگا؟ بالکل صحیح کہا آپ نے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. پہلے آپ کو، میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ آپ ماضی کو کلوز کر دیں. کیا ہوتا ہے، 1993 سے عالمی جنگ شروع ہوتی ہے. 1940 میں ہٹلر مارا جاتا ہے یا غائب ہو جاتا ہے یا لاپتہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد جرمنی 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. آپ آج جرمنی میں جائیں، لگے گا کہ یہ وہ ملک ہے جو 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا. آج برلن میں جائیں، اس دیوار کا وجود موجود ہے جو دیوار نے ایک شہر کو 2 حصوں میں بانٹا ہوا. یورپ کا سب سے مضبوط ملک ہے اس وقت. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں، بالکل صحیح کہا آپ نے کہ یورپ کا اس وقت سب سے مضبوط ملک ہے جرمنی. جرمنی نے اپنے آپ کو ایوالو کیا، پھر اپنے آپ کو نکالا. اور یہ نہیں ہے کہ کسی ڈالا گیا یار یہ ہٹلر تھا اور ہٹلر کے لوگ تھے، یہ فوج ہٹلر کی تھی، اس فوج کو ایلیمنیٹ کر دو. کسی نے نہیں کہا تھا. انہوں نے تعمیر نو کے لیے کہا کہ ہم 8 گھنٹے نہیں، ہم 12 گھنٹے کام کریں گے. 12 گھنٹے نہیں، ہم 16 گھنٹے کام کریں گے. 16 گھنٹے نہیں، ہم 18 گھنٹے کام کریں گے اس ملک کے لیے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کتنا ہم یہاں سے جو کام چوری کر سکتے ہیں. ایک کام چوری، دوسری کام چوری، تیسری کام چوری، چوتھی کام چوری، اور پھر ساتھ میں ساتھ ملاوٹ. ہم ہر چیز کو خراب کرتے جاتے ہیں اور پھر نتیجہ چاہتے ہیں یار یہ تو اچھا ہو جانا چاہیے. سیاست میں ملاوٹ ہوئی ہے بھائی سر، گورننس، اور آج سے نہیں ہوئی ہے، پہلے دن سے ہو رہی ہے. سر گورننس کی چھوٹی سی مثال میں آپ بات کریں جن کا جو ذمہ ہے. یہ ابھی آپ نے خبر دیکھی ہے سندھ ہائی کورٹ میں
14 سال کی حکومت میں 399 ایمبولنسز ہیں جس میں اکثر خراب ہیں، یہ ایک معیار ہے۔ دوسرا، آپ جب ہمیشہ تعریف کرتے ہوتے ہیں کہ وہ جو ریسکیو 1112 پرویز الہی نے بنائی، اس کو شہباز شریف صاحب نے 10 سال میں بہت ترقی دی، پھر اس دور حکومت میں بزدار صاحب پر بہت سوال ہیں، لیکن انہوں نے 26 جنوری کو 79 تحصیلوں تک ایمبولنسز مزید کی۔ چلیں کوئی ایک تو عوامی خدمت کا کوئی کام ہو گیا، سر یہاں یہ ہے، یہ بھی گورننس کے اندر بہت زیادہ مسائل۔ امیر عباس صاحب نے ہمیں جوائن کیا، سینئر اینکر پرسن تجزیہ کار، بہت شکریہ امیر عباس صاحب آپ کے وقت کا۔ سر قوم تو سازش اور مداخلت میں ایسی پھنس گئی ہے کہ وہ سمجھ نہیں پا رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کہ ایک جانب یہ کہا گیا کہ سازش نہیں ہوئی ہے، مداخلت ہوئی ہے، پھر دوسرا آیا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی ہے۔ اس سازش اور مداخلت سے قوم آگے نکلی کہ اس ملک کے کوئی حالات بہتر ہو پائیں؟ دیکھیں مدثر، 4 بار آپ کی فوج نے عمران خان صاحب کے بیانیے کو جھٹلا دیا ہے، 4 بار۔ پہلی بار یہ جب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ خود عمران خان صاحب نے بلائی، اس میٹنگ کے اعلامیے میں ایسا کوئی لفظ شامل نہیں ہے جو لفظ عمران خان صاحب بول رہے ہیں۔ اس میں مداخلت ضرور ہے، اس میں سخت زبان کے استعمال کا ذکر ضرور ہے، لیکن جو الفاظ عمران خان کمرے کے باہر بولتے ہیں، کمرے کے منٹس آف دی میٹنگ ہوگا، وہ بھی ہمارے سامنے نہیں ہے، جو بات وہ کمرے کے باہر بولتے ہیں میرے اور آپ کے سامنے، ان میں سے کوئی لفظ اس اعلامیے میں شامل نہیں ہے۔ پہلی بار جھٹلا دیا آپ کی فوج نے۔ دوسری بار جب مختلف صحافیوں نے اپنی ذاتی حیثیت میں عمران خان صاحب کے ریپوٹیشن کو چیک کرنے کے لیے فوج سے رابطہ کیا، آئی ایس پی آر سے رابطہ کیا، انہوں نے غیر سرکاری طور پر تردید کی عمران خان صاحب کے بیانی، جھٹلا دیا۔ تیسری بار عمران خان صاحب کے بیانی کو خود ڈی جی آئی ایس پی آر نے بذات خود سمجھا کہ ابھی بھی یہ بندہ چپ نہیں کہہ رہا تھا، اور میں خود آ کے بتا دوں کہ ایسی کوئی بات نہیں، انہوں نے خود آ کے جھٹلا دیا کہ سازش نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ چوتھی بار اب جو کل نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ ہوئی، اس میں پھر انہوں نے جھٹلا دیا کہ سازش کہیں نہیں ہے۔ اب یا تو آپ کی فوج، یہ موجودہ حکومت تو کل پہلی دفعہ میدان میں آئی نا، اس سے پہلے تو یہ بات چل رہی تھی فوج بامقابلہ عمران خان صاحب، تو یا تو اب اصول فلسفہ یہ کہتا ہے کہ یا عمران خان جھوٹ بول رہے ہیں یا آپ کی مسلح فوج کے چیف غلط بیانی کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ ایک سٹانس لے لیا نا دونوں طرف سے۔ عمران خان آج جلسہ آپ کروا لیں کسی شہر میں، عمران خان صاحب پھر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہوں گے کہ سازش ہوئی تھی، میرا نام لیا گیا تھا، ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ذکر کیا گیا تھا، وہ پھر یہی بات کر رہے ہوں گے۔ کل پھر میٹنگ ہوگی، اس میں فوج اور حکومت بیٹھ کے پھر یہ کہہ رہی ہوگی کہ نہ سازش ہے، نہ عمران خان ہے، نہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے۔ تو بھائی یہ ڈیڈ لاک بن گیا نا۔ اب یا تو کوئی شخص زبردستی زور زبردستی کر کے عمران خان کو کہ چپ، خاموش، خبردار اگر آواز نہیں ڈالی، وہ تو ہو نہیں سکتا، وہ بہت بڑا لیڈر ہے، نواز شریف کو چپ کروا سکتا تھا؟ جب زرداری صاحب نے کہا تھا اینٹ سیٹ بجا دوں گا، کوئی چپ کروا سکتا تھا؟ نہیں، لیڈر چپ ہو نہیں سکتا، پبلک ساتھ ہے اس کے۔ اب کیا حل کیا نکالا جائے؟ تو دیکھیں اب ہمیں کسی ون ون سچویشن کی طرف بھی تو جانا ہے نا، ورنہ تو یہ نفرت اناد بڑھتا چلا جائے گا دونوں طرف سے، اور ہو سکتا ہے عمران خان کی برداشت کسی دن جواب دے جائے، وہ وہی زبان بھی استعمال کرنا شروع کر دے جو نواز شریف صاحب نے استعمال کی تھی جنرل باجوہ کے بارے میں، جنرل فیض حمید کے بارے میں، اس سے اور زیادہ حالات خراب ہوں گے۔ تو اب بہتر یہ ہے کہ خان صاحب کے سچ اور جھوٹ کو نکالنے کے لیے حکومت جوڈیشل کمیشن بنا دے، چیف جسٹس کو لکھیں گے بھائی آپ سپریم کورٹ کے حاضر، اور یہ ہماری پاس تاریخ میں نظیریں موجود ہیں، جب سپریم کورٹ کے ججز، ہائی کورٹ کے ججز پر کمیشن بنتے رہے، لکھ دے حکومت، اور عمران خان کا مطالبہ بھی ہے، مہینے ڈیڑھ کے اندر زیادہ سے زیادہ، بلکہ مہینہ بھی نہیں لگے گا، اگر تو کمیشن کام کرے تو 2 سے 2.5 ہفتے میں کمیشن کی فائنڈنگ سامنے آ جائے گی۔ تو اب ہمیں کسی وے آؤٹ پہ بھی جانا چاہیے نا۔ اب دونوں طرف کی بحث تو سن لی ہم نے، کیا اسی طرح سے اپنی اپنی سائڈ پہ لوگ لگے رہیں گے، اس کو فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اور دیکھیں آپ کی اسٹاک مارکیٹ نہیں اٹھ رہی ہے، کرنسی ڈی ویلیو ہوئے چلے جا رہی ہے، تو کہاں جا کے کوئی ٹھہراؤ؟ یہ جو ہلچل ہے، جو ہیجانی کیفیت ہے، یہ جو اضطراب ہے، اس کو کہیں روکنا بھی تو ہے نا۔ تو ایک فریق ہے، وہ فریق بھی مطمئن ہونا چاہیے، اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب، اور کل جو چودھری صاحب نے بھیجی اس میں پھر انہوں نے یہ بات دہرائی کہ بھائی یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں اس مراسلے کے اندر کہ عمران خان کا نام لکھا ہوا ہے،
اب وہ راستہ ہم نے دیکھا نہیں ہے. ایک شخص اتنی خود اعتمادی سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ذکر ہے, یار آپ مجھے کیوں جھٹلا رہے ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی ایک جمہوری حل نکالنا چاہیے. اس حکومت کو چاہیے کہ اس حکومت کے اوپر جو امپورٹڈ کا وہ لگ گیا ہے. امیر عباس صاحب آپ کہہ رہے ہیں, اب دیکھیں یہ کمیشن کے لیے تو حکومت نے لکھنا ہے. جب حکومت یہ نہیں لکھ رہی, بلکہ کل ایک انٹرویو کے دوران بھی ان سے پوچھا گیا کہ مراسلے میں عدم اعتماد کا ذکر ہے تو اس سوال کا جواب نہیں دیا گیا, اور یہ کہا گیا کہ سازش نہیں ہوئی. سازش کا تو پہلے بھی وزیر اعظم عمران خان جب تھے اس میٹنگ میں بھی سازش کے حوالے سے بڑا کلیئرلی کہا گیا آئی ایس پی آر کی جانب سے کہ سازش نہیں ہوئی. مداخلت تب بھی کہا گیا تھا, مداخلت ہوئی. اب مداخلت کے حوالے سے بڑی ایک امپورٹنٹ اور بڑی اچھی بات لغاری صاحب نے کی کہ بھائی مداخلت بھی ہوئی ہے تو بتائیں تو صحیح وہ کیا ہے, کیسے ہے, اس کا کیا طریقہ کار ہے اور اس کو اب کس طرح سے حل ہونا ہے. اب آپ حکومت کے حوالے سے بتا رہے ہیں تو سر سیاسی فائدہ عمران خان صاحب بھی اٹھا رہے ہیں, اس میں تو دو رائے نہیں ہے. تو سیاسی فائدے کے طور پر شہباز شریف صاحب بھی, کیونکہ ایک جماعت کے وہ سربراہ بھی تو ہیں نا سر, تو کیا وہ کمیشن کے لیے لکھیں گے یا یہ امیر عباس صاحب کی, مدثر اقبال یا لغاری صاحب کی خواہش ہوگی؟ صحیح ہے, آپ نے میرے خیال بہتر ایک ٹوین بنا دی ہے کہ دونوں طرف سے سیاستدان ہیں, دونوں کی اپنی سیاسی بقا ہے, دونوں کی سیاسی ادا ہے, اس کی بھیڑ چڑھنا چاہتے ہیں, لوگوں کو چڑھانا چاہتے ہیں. لیکن پھر اس ملک میں ہوتی ہے نا نظریہ ضرورت بھی تو آ جاتا ہے نا, جہاں استعمال کرنا ہو وہ ہوتا رہتا ہے, تو پھر نظریہ ضرورت والے آ گئے وہ کر دیں. صحیح, آخر اس ڈیڈ لاک کو توڑنا بھی تو ہے نا. بالکل. اس سے اب کیا ہوگا مدثر کہ آپ کے تعلقات امریکہ سے اور یورپ سے خراب ہوتے رہیں. اگر بالفرض عمران خان جھوٹ بول رہے ہیں, بالفرض آپ کو چپ کروانے کا طریقہ کیا ہے؟ کوئی تحقیقات ہوں, ان تحقیقات کی دیکھیں. آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب نے 2013 کے الیکشن کو چیلنج کیا تھا, وہ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کرتے تھے تحقیقات کے لیے, نواز شریف نہیں کروا رہے تھے. بالآخر بامر مجبوری نواز شریف صاحب کو کمیشن بنانا پڑا. اس کمیشن کی فائنڈنگ آئی, جب فائنڈنگ آ گئی کیا اس کے بعد عمران خان کو کبھی ہم نے دیکھا باہر نکلتے ہوئے؟ نہیں, چپ کر کے نا ڈھکن رکھ دیا آپ نے ایک بات کے اوپر. ابھی بھی عمران خان کو چپ کروانے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ماریں, دبائیں, اس کے بندے اٹھا لیں. وہ نہیں چپ کرے گا بھائی, اور گند ہوگا. وہ شٹ ایٹ دی فین. اس کا حل یہ ہے کہ ایک کمیشن بنائیں. بہت سارے کام آج بھی ہو سکتے ہیں, جنہوں نے کروانے ہیں وہ کروا سکتے ہیں. کچھ بھی کوئی بالکل یہ جو کام کروانا چاہ رہے ہیں وہ کروا سکتے ہیں کہیں سے بھی, کدھر سے بھی اور کسی بھی وقت میں. لیکن بہرحال کمیشن کا جو مطالبہ ہے ان کے حل کی جانب جایا جائے. امیر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک خبر اپنے ناظرین کو دیتے چلیں کوئٹہ سے, جہاں پر وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے وزیر اعلیٰ بلوچستان کی ملاقات, بلوچستان کے ترقیاتی امور اور امن و امان سمیت سیاسی معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعلیٰ بلوچستان کی وزیر اعظم کو اہم صوبائی امور پر بریفنگ. بلوچستان کی ترقی ہماری حکومت کی ترجیح رہے گی, وزیر اعظم کی جانب سے کہا گیا. وزیر اعظم کی زیر صدارت بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال پر اجلاس میں وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو, سردار اختر جان مینگل اور اسد محمود شریک ہوئے. اجلاس میں صوبے کی امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ بھی دی گئی. لغاری صاحب بڑا ایک اہم پوائنٹ ہے, کہیں تو بند کرنا ہے جو آپ بات کر رہے تھے. چلیں یہ ورنہ تو اسی طرح سے ریاست کے اندر یعنی کہ اس ملک کے اندر وہ سیاست کے اندر وہ گند بنتا رہے گا جب تک یہ معاملہ حل نہ ہو. لیکن جو سر میرا سوال ان سے ہے کہ سیاسی فائدہ تو بہرحال سیاسی جماعت کے سربراہ نے لینا ہوتا ہے, اور اس چیز کا آگے بینیفیشر کیونکہ الیکشن آ رہے ہیں, الیکشن میں صورت میں ہے, تو سر یہ جو مطالبہ ہے اس کو بند تو ایسے کیا جا سکتا ہے الیکشن کمیشن اور یہ ایک کمیشن بنایا جائے حاضر سروس ججز صاحبان کی صورت میں تو معاملہ حل ہو جائے. ابھی جناب عمران خان صاحب نے اعلی مرتبہ جسٹس فائز عیسیٰ پر اپنے اعتماد کا اظہار بھی کیا ہے, اور یہ بھی کہا ہے کہ جناب وہ غلطی تھی ان کی ان کے خلاف ریفرنس بھیجنا. اگر ان پر اعتماد ہو تو ان کا نام لے لیا جائے, یا کوئی اور جج صاحبان ہیں تو ان کا, یا چیف جسٹس صاحب کی ثوابدید ہے وہ کسی بھی. اور جو بات کہہ رہے ہیں امیر عباس, میں کہتا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے. یہ ایک عارضی حل ضرور ہے, یہ دیر پا حل نہیں ہے. یا اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ جو کمیٹی کی 2 میٹنگیں ہیں, جس میں ایک میں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے اور دوسری میں وزیر اعظم شہباز شریف سے, ان دونوں کمیٹی کے دونوں اجلاسوں کے منٹس, ایک اور تجویز آئی ہے, کہیں ہم ایک گفتگو میں تھے تو یہ تجویز بھی آئی تھی کہ دونوں کے منٹس جو ہیں وہ عام کر دی جائیں اور پتہ چل جائے کہ کیا صورتحال ہوئی تھی. تو
میرا خیال ہے کہ پاکستان کو ہمیشہ سے مشکلات کا سامنا رہا ہے، اور جتنی مداخلت بیرونی رہی ہے اتنی ہی مداخلت اندرونی بھی رہی ہے، اور سیاسی عمل میں بھی مداخلت رہی ہے اور دیگر امور میں بھی مداخلت رہی ہے، اور یہ ہوتا رہا ہے۔ اور اس مداخلت کو لغاری صاحب جو ہے وہ ختم کرنا، بہرحال جو آپ کہہ رہے تھے وہ ضروری ہے، اور اس کا بتایا تو جائے کہ یہ کہاں سے کیسے ہوئی ہے۔ لغاری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ امیر عباس صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ مدثر اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔